ہمارے گھر میں میری ماں باپ بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھیں۔ خالہ ابھی تک کنواری تھی۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ جب بھی خالہ نہانے جاتی تھی تو میں انہیں چھپ کر دیکھتا رہتا تھا۔ بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ نہا کر باہر آ جاتی تو میں اپنی جگہ پر واپس ہو جاتا تھا، آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن نہانے کے بعد خالہ اچانک اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی کہ دونوں ایک تصویر تشویش خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نہا دھو کر کالج چلا گیا۔ جب دوپہر کو گھر واپس آیا تو ماں اور باپ گھر پر نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر خالہ نے بتایا کہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں فنکشن میں گئے ہیں، شاید انہیں آنے میں دیر لگ جائے۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر پڑھائی کرنے لگا۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ کچھ ایسا بنا دو جو اچھا لگے، اور خالہ بنانے لگے۔ اس کے بعد میں باہر کھیلنے چلا گیا۔ شام کو تقریباً 7 بجے میں گھر واپس آیا تو خالہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ خالہ نے کہا، کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، نہیں، آج میں اور آپ ساتھ مل کر۔ تب خالہ نے کہا، میں تو نہانے کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نہا دھو کر آئیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ تب خالہ بولیں، ٹھیک ہے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اب خالہ نہانے چلی گئی اور نہا کر باہر آنے لگی تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر خالہ نے پوچھا، تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ میں نے کہا، نہیں، ہم مل کر کھائیں گے۔ کیا آپ برا نہیں مانیں گی؟ تب ہم مل کر کھائیں گے۔ خالہ نے آنکھیں مٹکائی اور پوچھا، کس طرح کا انجوائے؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور شراب پینے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے چھپ کر جام چڑھائے۔ خالہ اسے پیتے ہی بولی، یہ تو بہت کڑوی ہے یار، پتہ نہیں لوگ اسے کیسے پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا، خالہ اس سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خالہ کو زبردستی شراب پلا دی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے خالہ سے پوچھا، شادی کب کر رہی ہو؟ اب تو عمر بھی ہو گئی ہے اور آپ اتنی خوبصورت ہے۔ خالہ بولی، تجھے کیسے پتا کہ میں بڑی ہو گئی؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے۔ شراب پینے کے ساتھ ہم دونوں کھانا بھی کھانے لگے۔ کھانا ختم ہوتے ہی خالہ کو نشہ ہونے لگا۔ خالہ، آپ کو میں آپ کے کمرے میں لے کر چلتا ہوں۔ خالہ نشے میں بولے، کیوں؟ میں نے کہا، آپ کو ملا دیتا ہوں۔ خالہ بولے، نہیں، آج ہم یہی سوئیں گے، کیونکہ رات ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ سنبھال لے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے خالہ کی باتوں سے ایسی امید ہونے لگی۔ خالہ اٹھی اور میر اسہارا لیتے ہوئے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر کے میں بھی خالہ کے پاس جا کر ساتھ والی چارپائی پر سو گیا۔ اس میں تقریباً رات کے 10 بجے ہوں گے۔ سردی لگنے لگی اور میں وہاں سو گیا، کیونکہ اس وقت خالہ کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے انہیں میرے حال کا پتہ ہی نہیں تھا۔ خالہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ خالہ سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے ایک پل کے لیے تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ میں ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ میری خالہ اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا کہ اگر خالہ سے دوبارہ کل کے بارے میں کہوں گا تو وہ مجھے کرکٹ کھیلنا سکھا دے۔ اس ڈر سے میں نے انہیں نہیں پوچھا۔ یوں ہی میرے دن کٹ رہے تھے، لیکن کالج کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ موسم بدلتا گیا اور ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ کیونکہ میں بہت ڈرپوک تھا تو اپنے کمرے میں نہیں جاتا تھا، بلکہ خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے اور موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک کھیلتا رہا۔ کھیلنے میں اتنا زیادہ مگن ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
تب اچانک خالہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں ہمارے گھر میں میری ماں باپ، بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھیں۔ خالہ ابھی تک کنواری تھی۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ جب بھی خالہ نہانے جاتی تھی تو میں انہیں چھپ کر دیکھتا رہتا تھا۔ بڑا بھائی اور ایک خالہ رہتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ نہا کر باہر آ جاتی تو میں اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن نہانے کے بعد خالہ اچانک اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔